बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेसी राइटिंग। फ्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड राइटिंग फ्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेसी का लफ्ज़, फ्रांसीसी लफ्ज़ PRESW या PRESI से अखज़ किया गया है, जो कि अंग्रेज़ी में PRECIS प्रेसी लिखा और बोला जाता है। किसी दिए हुए पैसेज को गौर से पढ़कर उसके मफ़हूम और मौजू को समझना कंप्रीहेंशन कहलाता है। तफहीम अबारत, कंप्रीहेंशन मीन्स तफहीम अबारत कहलाता है। और उसी पैसेज यानी पैराग्राफ पर पूछे गए सवालात का जवाब देना और उसका खुलासा यानी समरी या प्रेसी बनाकर अनवान यानी टाइटल तजवीज़ करना प्रेसी राइटिंग कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, दिए गए पैसेज पर पूछे गए सवालात के जवाब देने के लिए चंद बुनियादी उसूलों को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। नंबर 1, दिए गए पैसेज को कई दफा लेकिन कम अज कम 3 दफा पढ़ें ताकि इसका मतलब पूरी तरह समझ आ जाए। नंबर 2, पैसेज में जिन लाइंस में सवालात के जवाबात मौजूद हों उनके पढ़ने के दौरान अंडरलाइन कर दें ताकि जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर 3, हर बार जब पैसेज को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें तो उसी के साथ फौरन पूछे गए सवालात को भी जरूर पढ़ें ताकि सवालात का मतलब समझ आ जाए। नंबर 4, जब सवालात का मतलब और मफहूम अच्छी तरह समझ आ जाए तभी उनके जवाबात देने की कोशिश करें। नंबर 5, जवाबात के फिकरात हर लिहाज से मुकम्मल और ग्रामर की रूह से बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। नंबर 6, जिस जमाने यानी टेंस में सवाल पूछा गया हो उसी टेंस में जवाब दें और सवाल का जवाब आमतौर पर इनडायरेक्ट नरेशन में दें। डियर स्टूडेंट्स, पैसेज को मुख्तसर यानी समराइज करने के असूल यानी प्रेसी बनाना। नंबर 1, दिए गए पैराग्राफ यानी पैसेज को कम अज कम 3 दफा व माह पूछे गए सवालात के जरूर पढ़ें ताकि पैसेज का मफहूम मौजू अच्छी तरह से समझ आ जाए। नंबर 2, गौर से पढ़ने के दौरान सतूर यानी लाइंस में मौजूद अहम ख्यालात यानी नुकात और अहम अल्फाज को अंडरलाइन कर दें या अपने आंसर शीट में किसी एक जगह पर लिख लें ताकि पैसेज की समरी या प्रेसी करते वक्त उन अहम अंडरलाइन किए नुकात और अल्फाज को मद्देनजर रखकर करने से आसानी होगी। नंबर 3, पैसेज में जिस बात पर जोर दिया गया हो आप उसको ज्यादा गौर से पढ़ें और प्रेसी करते हुए उसी पैराग्राफ की बात पर ज्यादा जोर दें। नंबर 4, एक अच्छी प्रेसी हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन
اور تھرڈ پرسن میں ہی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کو پیسج میں کچھ مشکل الفاظ اور فقرات کے معنی سمجھ نہ آ رہے ہوں تو ان پر زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے دوسرے فقرات اور الفاظ سے پیسج کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ آپ اپنے خیالات کی ترتیب بدل لیں مگر اصل مفہوم تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو تو سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں دیں، لیکن اگر اصل پیسج میں کوئی جملہ، فریز یا سینگ اصل مفہوم کے زیادہ موزوں ہو تو آپ بھی اس کو اپنی پریسی یا سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7 یعنی 7 نمبر، پریسی کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی طرف سے کوئی تنقیدی جملہ یا خیالات کا اضافہ نہ کریں، بلکہ پیسج میں بیان کیے گئے خیالات پر ہی توجہ دیں۔ مزید برآں اصل مفہوم پر کوئی تبصرہ بھی نہ کریں اور نہ ہی کہانیوں، ڈائلاگ اور سوالیہ فکروں کو شامل کریں۔ نمبر 8، ایک اچھی یعنی آئیڈیل پریسی سمری اصل پیسج کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 ہوتی ہے اور عام طور پر ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ آخر میں الفاظ کی تعداد کو ضرور گنیں اور پریسی کے ایک کونے میں لکھ دیں۔ نمبر 9، آخر میں پریسی پیسج کا عنوان، ہیڈنگ یعنی ٹائٹل ضرور لکھیں۔ ضرور لکھنا چاہیے۔ پیسج کے اوپر سوالات میں نہ بھی پوچھا گیا ہو، ٹائٹل کو عام طور پر پیراگراف کے پہلے یا آخری فقرے میں تلاش کریں، یعنی آخر میں پریسی پیسج کا عنوان، ہیڈنگ یا ٹائٹل ضرور لکھنا چاہیے۔ پیسج کے اوپر سوالات میں نہ بھی پوچھا گیا ہو، اگر ٹائٹل کے لیے نہ بھی پوچھا گیا ہو سوالات میں تو پھر بھی آپ ٹائٹل ضرور لکھیں۔ ٹائٹل کو عام طور پر پیراگراف کے پہلے یا آخری فقرے میں تلاش کریں کیونکہ وہاں اس کی موجودگی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہاں موجود نہ ہو تو اس کو پیراگراف کے مرکزی خیال یعنی سبجیکٹ میٹر میں تلاش کر لیں، سینٹرل آئیڈیا میں۔ پیسج کو بار بار غور سے کم از کم 3 دفعہ پڑھنے سے آپ کے ذہن میں 2 یا 3 عنوانات، ٹائٹلز آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ موزوں اور پیسج کے اصل مفہوم کے قریب ترین لگ رہا ہو وہی لکھیں، کیونکہ ایک ٹائٹل ہمیشہ سارے پیراگراف کے اصل مفہوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 10، اگرچہ پیراگراف میں کسی بات یا نقطۂ نظر کو دوبارہ لکھا گیا ہو لیکن آپ اسے ایک بار ہی لکھیں۔ نمبر 11، پریسی کا ٹینس وہی لکھیں جو پیسج میں استعمال کیا گیا ہو اور پوری کوشش کریں کہ زبان، ورڈز پیراگراف سے نقل مت کریں بلکہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نمبر 12، پریسی کو ہمیشہ ہی یا وی کے سیگے میں لکھیں اور اگر آئی کے سیگے سے پیراگراف شروع کیا گیا ہو تو اسے دا رائٹر سیز دیٹ یا ہی میں تبدیل کر دیں، جبکہ فنی
یا سائنٹیفک الفاظ کو ویسا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 13، کمپریہنشن رائٹنگ کرتے وقت پیراگراف کے مرکزی خیال کو مکمل طور پر سمجھیں اور ان فقرات کو انڈر لائن کر دیں جو مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا سے متعلق ہوں۔ ان فقرات کو انڈر لائن کر دیں جو مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا سے متعلق ہوں۔ پھر ان فقرات کا مرکزی خیال سے تعلق کی اہمیت کو واضح اور درست طور پر جانچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں پوچھے گئے سوالات کو غور سے پڑھ کر ان کے سکوپ یعنی وسعت کو سمجھیں اور ان کے جوابات کو پیراگراف میں تلاش کر کے انڈر لائن کر لیں اور بعد ازاں اچھی سی لکھائی میں ان کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی پریسی رائٹنگ، پریسی لکھنے کے طریقہ کار کے رولز، اصول ختم ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔